السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے خطبے کا موضوع ہے مسجد میں نماز با جماعت ادا نہ کرنے کی خطرناکی۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ مسلمانوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں زیادتی اور کمی ہوتی ہے، نیک عمل سے زیادتی اور برائی کے ارتکاب سے کمی ہوتی ہے۔ کمزوری ایمان کی علامات میں سے مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے سے پیچھے رہنا ہے۔ جو مسلمان نماز ادا ہی نہیں کرتے وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ نے نماز کو ایمان کہہ کر یاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ بعض لوگ اذان سن کر بغیر عذر شرعی کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض اذان سن کر بھی اپنی دکان کھولے رکھتے اور بیع و شرع جاری رکھتے ہیں۔ دوسرے بعض کرسی پر بیٹھے رہتے اور موبائل چلاتے رہتے یا کام میں مصروف رہتے ہیں، نماز کے لیے حرکت نہیں کرتے۔ بعض ایسے بھی ہیں جو سڑکوں پر چلتے ہیں، نماز کی طرف التفات نہیں کرتے، گویا کہ اذان و نماز ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یاد رکھیں نماز با جماعت واجب ہے۔ جب آپ مؤذن سے سنیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کیونکہ کامیابی نماز میں ہے، تو دنیا داری چھوڑ دیں، اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کارِ گناہ کر رہے ہیں، رب کی نافرمانی اور اس کی عبادت و غلامی سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تجارت و نوکری، ڈیوٹی و مصروفیت کا بہانہ نہ بنائیں۔ آپ اللہ کے نوکر ہیں، اللہ نے آپ کو پیدا ہی کیا ہے اپنی عبادت و غلامی کے لیے۔ اللہ حکم دیتا ہے، آپ اطاعت کریں، اللہ آواز لگاتا ہے، آپ جواب دیں اور لبکیں۔ نماز با جماعت ادا کریں، سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر دکان بند کرنے کا حکم آتا ہے تو ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، روڈ خالی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے مساجد کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن جن کے دل رب کی محبت سے خالی ہیں وہ گھروں کا رخ کرتے ہیں اور ٹائم پاس کر کے کام کو واپس آ جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ناکامی کے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ ان میں سے بعض نماز با جماعت ترک کر کے گھر یا دکان میں پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس حدیث پاک کو سنیں اور دل کو نور سے منور کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سنی اور نماز کے واسطے مسجد کو حاضر نہ ہوا، اس کی نماز نہیں سوائے عذر کے۔ رواہ ابن ماجہ۔ اسے البانی نے صحیح قرار دیا۔ اے نماز با جماعت سے پیچھے رہنے والے، آپ پر شیطان غالب تو نہیں آ گیا؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بستی یا دیہات میں 3 آدمی ہوتے ہیں اور ان میں نماز با جماعت قائم نہیں ہوتی تو ان پر شیطان غلبہ حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم لوگ جماعت کو لازم پکڑو، بے شک بھیڑیا ریوڑ سے پیچھے رہ جانے والی بکری کو کھا لیتا ہے۔ رواہ احمد۔ جماعت نماز سے پیچھے رہ جانے والوں، آپ پر نفاق کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ کل اللہ سے مسلمان ہو کر ملاقات کرے تو انہیں چاہیے کہ ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ وہاں ادا کرے جہاں سے اس کی ندا لگائی جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مشروع کیے اور یہ نمازیں ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز پڑھ لی جیسی یہ پیچھے رہ جانے والا گھر میں پڑھتا ہے تو تم لوگوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم نے دیکھا کہ نماز با جماعت سے پیچھے نہیں ہوتا مگر وہ جس کا نفاق واضح ہو چکا ہو۔ آدمی نماز با جماعت کے لیے 2 آدمی کے سہارے لایا جاتا، یہاں تک کہ صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ رواہ مسلم۔ اے نماز با جماعت سے پیچھے رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کو جلانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نماز میں کچھ لوگوں کو غائب پایا تو عرض گزار ہوئے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کا رخ کروں جو نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، انہیں ان کے گھر سمیت آگ لگا دوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ایک روایت میں ہے، عورتوں اور بچوں کے سبب یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اے جماعت نماز سے پیچھے رہنے والے، کیا آپ کے لیے جماعت نماز
چھوڑنے کی رخصت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آئیے حدیث گوش گزار کیجئے اور اصلاح کی راہ پکڑیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور گھر میں نماز پڑھنے کے واسطے 6 عذر پیش کیا۔ پہلا عذر، میں نابینا ہوں، نظر نہیں آتا۔ دوسرا عذر، مسجد میرے گھر سے دور ہے۔ تیسرا عذر، مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی نہیں۔ چوتھا عذر، میری ہڈیوں میں گودا نہیں، یعنی بوڑھا، کمزور اور لاغر ہو گیا ہوں۔ پانچواں عذر، مسجد کے راستے میں درخت اور جھاڑ وغیرہ ہیں، یعنی خدشہ ہے کہ کہیں ٹکرا نہ جاؤں۔ چھٹا عذر، مسجد کے راستے میں کیڑے مکوڑے ہیں، کہیں ڈنک نہ مار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر سن کر اجازت دے دی۔ جب آگے بڑھے تو بلا کر فرمایا، اذان سنتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو رخصت نہیں، مسجد آ کر نماز ادا کرو۔ رواہ مسلم۔ سبحان اللہ، جب نابینا کو اجازت نہ مل سکی تو آپ تو آنکھ والے اور صحت مند ہیں، آپ کو کوئی مجبوری نہیں۔ جی، جب میدان جہاد میں نماز با جماعت سے چھٹی نہ ملی تو پھر عام حالت میں کیسے مل سکتی ہے؟ ذرا غور کر لیں۔ بھائی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بھائی مجھے آپ سے پیار ہے اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے کہ آپ سچے ہیں، جھوٹے نہیں، امانت دار ہیں، خائن نہیں۔ مجھے آپ سے ناراضگی ہے اس لیے کہ آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں آئیے، رب کی پکار پر لبیک کہیے، با جماعت نماز ادا کیجیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دکان میں کام کرنے والے بھائیوں، آپ مؤذن کی پکار حی علی الصلاۃ سنتے ہیں، پھر پکار کا جواب دے کر مسجد کیوں نہیں آتے؟ میں جانتا ہوں کہ آپ کسٹمر میں مشغول ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف چل پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ مجھے علم ہے کہ آپ تجارت اور مال کمانے کو پسند کرتے ہیں، لیکن جس نے آپ کو پیدا کیا اس کا فرمان ہے، نیک اور اللہ کے چہیتے بندے وہ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ سورہ نور آیت نمبر 37۔ میری چاہت ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں۔ آفس میں جاب کرنے والے بھائیوں، ورک شاپ میں ڈیوٹی کرنے والے ساتھیوں، آپ اذان کی آواز سنتے ہیں اور آفس و ورک شاپ میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، مسجد جانے کے لیے حرکت نہیں کرتے۔ کیا آپ مسلمان نہیں؟ کیا آپ مومن نہیں؟ کیا آپ اللہ کے نوکر نہیں؟ جس نے آپ کو پیدا کیا آواز لگا رہا ہے۔ اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیں، سستی توڑیں اور رب کی پکار اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد کا رخ کریں۔ مجھے علم ہے کہ شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ آپ کی روزی میں کمی ہو جائے گی، ڈیوٹی سے دور کر دیا جائے گا اور آپ کا مستقبل ضائع ہو جائے گا، لیکن رزاق کا فرمان ہے، در حقیقت شیطان اپنے دوستوں سے اہل ایمان کو ڈراتا ہے، لہٰذا ان سے نہ ڈرنا، مجھ سے ہی ڈرنا اگر تم مومن ہو۔ آل عمران آیت نمبر 175۔ نماز با جماعت میں تساہلی برتنے والے، راستوں پر چلنے اور گھروں میں بیٹھنے والے اذان سن کر مؤذن کو پیٹھ دکھاتے ہیں، رب سے بھاگتے ہیں، اس کے حکم کی بجاوری نہیں کرتے، رب کی طرف پلٹیں۔ اسی رب نے آپ کو صحت سے نوازا، اگر چاہے تو چھین لے اور آپ حرکت کے قابل بھی نہ رہ جائیں گے، نہ سن سکیں گے اور نہ ہی دیکھ پائیں گے۔ رب کی طرف لوٹیں، قسم اللہ کی آپ اس کے محتاج ہیں، اللہ سبوں سے بے نیاز اور خوبیوں والا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ رب کے سامنے کھڑے ہوں، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کریں، عاجزی اختیار کرنے والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کریں۔ میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو برابر تاخیر سے مسجد کو جاتے ہیں اور ان کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعت فوت ہو جاتی ہے، اس طرح وہ کئی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، اذان کا جواب نہ دینے، اس کے بعد درود شریف نہ پڑھنے، پھر دعا بعد اذان نہ پڑھنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، مسجد تیز بھاگنے پر اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے والوں کو ہر قدم پر ملتے ہیں۔ نمبر 3، مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس سے محرومی ہوتی ہے۔
نمبر 4، صف اول کے بیش بہا اجر سے محرومی جبکہ اسے پچھلی صفوں میں جگہ ملتی ہے۔ نمبر 5، 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے پر ہر روز جنت میں ایک گھر بنائے جانے سے محرومی جبکہ اسے اس کی توفیق نہیں ملتی۔ نمبر 6، نماز کے انتظار میں رہنا نماز ہی کا اجر دلاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، اس سے بھی محرومی۔ نمبر 7، اذان و اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، قبولیت دعا کی ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس سے محرومی۔ نمبر 8، اذان و اقامت کے درمیانی وقفے میں قرآن کی تلاوت سے محرومی جبکہ ایک حرف پر کم از کم 10 نیکی ہے۔ نمبر 9، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں نفل کی ادائیگی جس سے بندہ اللہ کی قربت و محبت اور جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملتی ہے، اس سے محرومی۔ نمبر 10، جلد بھاگ کر مسجد جانے اور بعض رکعات پانے پر خشوع و خضوع کا فقدان ہو سکتا ہے جو کہ نماز کی روح اور اس کا مغز ہے، اور اسی پر علی وجہ العموم نماز کے اجر میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ دیر سے مسجد جانے اور تیز بھاگ کر جماعت ملنے پر یہ 10 نقصان ہاتھ آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اذان کے فوری بعد مسجد جانے کی توفیق دے اور ہم سب کے دل کو مسجد سے لٹکا دے تاکہ ان 7 نصیب والوں میں شامل ہوں جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب